اگر آپ بھی بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہیں، اگر آپ بھی کسی اپنے خاص کو کھو چکے ہیں اور آپ اس کے لیے روتے ہیں، دکھی رہتے ہیں، جیسے آپ کے پہلے کوئی تھے جو مر گئے ہیں، کسی بھی کارن سے ان کی مرتیو ہو گئی ہے اور آپ دکھی رہتے ہیں، ان کے لیے روتے ہیں، تو کبھی آپ نے یہ بات سوچی ہے؟ بھگوان شری کرشن کہتے ہیں کہ آپ جن کے لیے روتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے آس پاس ہی ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ نہیں پاتے ہو کہ وہ کون سے روپ میں آئے ہیں، وہ پکشی بن کر آتے ہیں، کبھی کسی جانور کے روپ میں آتے ہیں اور آپ کے سامنے ہوتے ہیں وہ، لیکن آپ پہچان نہیں پاتے ہو۔ آپ تو بس وہی ان کی یادوں میں رہتے ہو، وہی شکل یاد رکھتے ہو اور روتے رہتے ہو۔ اور باقی والے جو بھی جانور آپ کے گھر میں آتے ہیں، پکشی آتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کے روپ میں ہی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھو، لیکن آپ پہچان نہیں پاتے ہو، آپ تو بس روتے ہی ہوتے ہو۔ اس لیے بھگوان کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی پکشی، جانور، کوئی بھی آتا ہے تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے ہو سکتا ہے وہ وہی ہو، آپ اس کی سیوا کرو، اس کو کھانا دو، جو بھی ہو سکے، تو آپ کو یہی سوچنا ہے کہ یہ وہی انسان ہے۔ آپ تو بس اس کی یادوں میں کھوئے ہوتے ہو، کیا پتا وہ انسان کتنی بار آپ کے سامنے آیا ہو، جانور کے روپ میں، کس کے روپ میں، تو آپ نے کبھی اس کو تو پہچانا ہے نہیں، آپ بس روئے جا رہے ہو، روئے جا رہے ہو، آپ سوچ رہے ہو کہاں گیا وہ، کیا کچھ، آپ کی خود کی حالت خراب ہو جاتی ہے وہ یاد کر کر کے، دکھی ہو کر۔ اس لیے بھگوان کہتے ہیں کہ کبھی بھی دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مر گیا ہے تو اس کو اگر آپ بعد میں یاد کرتے رہتے تو اس کی آتما کبھی بھی سکھی نہیں رہتی ہے، وہ شانت نہیں رہتی، وہ بھٹکتی رہتی ہے۔ اور آپ کو یہی سوچ کر خوش رہنا چاہیے کہ ہر چیز میں بھگوان ہے، تو بھگوان کی بنائی ہوئی چیز ہے ہم بھی، تو بھگوان کے پاس ہی تو جائیں گے نا، اور کہاں جائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی دکھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی بات کو لے کر، ہمیشہ شانتی سے رہنا چاہیے اور بھگوان کا دھیان کرتے رہنا چاہیے، اور نہ ہی کبھی دکھی ہونا چاہیے، کیونکہ دکھ کیوں کرنا، کس بات کا کرنا، جب بھگوان کا ہی سارا کچھ ہے، بھگوان ہی سارا کچھ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جو بھی کرتے ہیں آپ کے بھلے کے لیے ہی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا ہو سکے ہمیشہ اچھا ہی سوچنا چاہیے اور اچھا ہی کرنا چاہیے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم اچھا کرتے ہیں، اچھا ہی سوچتے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ برا ہی ہوتا ہے، وہ برا اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں بھی بھگوان آپ کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، کچھ دکھانا چاہتے ہیں، کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہر بات میں کچھ نہ کچھ بھگوان کی مرضی ہوتی ہے، اس لیے آپ کو دکھ بھی ملتا ہے، سکھ بھی ملتا ہے، تو سب کچھ بھگوان کے یہ سمجھ کر رکھنا چاہیے، جیسے بھگوان کا پرساد ہوتا ہے ویسے سمجھنا چاہیے کہ یہ دکھ سکھ جو بھی دیا بھگوان نے ہمیں ہمارے اچھے کے لیے دیا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہم اتنی پوجا پاٹ، اتنے اچھے کام کرم کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ برا ہی کیوں ہوتا ہے، اور جو الٹے کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو اور وہ اتنا سکھی اور خوش کیوں ہوتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے پچھلے جنم کے کرم کیا تھے اور آپ اس جنم میں اچھے کرم کر رہے ہو تو ان کی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، سکھی ہو، آپ کو کھانا مل رہا ہے، کھا رہے ہو خوشی سے سارا کچھ۔ اگر آپ آج اچھے کرم نہیں کرتے ہوتے تو نہ جانے کیا پتا آج آپ کی کیا حالت ہوتی، کون سا جنم ملا ہوتا آپ کو، کیا پتا انسان کا جنم بھی نہیں ملنا تھا۔ اور جو آج سکھی ہے، جس کو سارا کچھ مل رہا ہے، تو اس نے کیا پتا، اس نے اگر آج وہ اچھے کام کرتا ہوتا تو وہ کتنی دور پہنچا ہوتا۔ آج اس کے پاس وہ ہر چیز ہوتی جو دنیا میں ہر کوئی سپنا دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس ہوتی، لیکن نہیں، بھگوان اس کو اتنا ہی دیا جتنے کے لائق ہے وہ۔ تو آپ اس لیے آپ دکھی نہ ہو، پریشان نہ ہو، ہمیشہ جانور ہو، انسان ہو، سب کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی کرنا چاہیے۔ جیسے آپ کو اپنی فکر ہوتی ہے، اپنی پرانوں کی چنتا ہوتی ہے کہ ہم مر نہ جائیں، ہمیں چوٹ نہ لگے، ویسے ان جانوروں کو بھی ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو بھی دکھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کسی کے پاس دل ہوتا ہے، ہر کوئی ڈرتا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے اچھا ہی کریں، اچھے کرم کریں، کیونکہ آپ کے اچھے کرم ہی آپ کو پھل دیتے ہیں، جو برا کرتا ہے اس کو برا ہی ملتا ہے۔ آج تو ہر ایک انسان یہی کہتا ہے کہ میں دکھی ہوں، میں پریشان ہوں، کیوں دکھی ہو؟ آپ دوسروں کی خوشی سے دکھی ہو، ہر انسان یہی ہے کہ اگر دوسرا خوش ہے تو پھر دکھی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ اتنا خوش ہے تو میں دکھی کیوں ہوں۔
اگر ہر کوئی ایک دوسرے کا اچھا ہی چاہتا، ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہو جاتا، تو آج کبھی بھی کوئی دکھی نہیں ہوتا، کبھی بھی کسی کو کسی پرکار کی چنتا نہیں ہوتی، سارے خوش ہی رہتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں ایسا کر رہے ہیں لوگ کہ ایک دوسرے کو دکھی کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ہر کوئی بس ایک دوسرے کو تنگ کرتا ہے اور پھر خود بھی دکھی رہتے ہیں، دوسرے کو بھی دکھی کرتے ہیں۔ کیا ملے گا ایسا کر کے؟ آخر میں مرنا تو ہے سبھی نے، اس دنیا میں کوئی ہمیشہ کے لیے تو رہے گا نہیں۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کو دکھی کریں گے، خود کو بھی دکھی کرتے ہیں۔ ایک بار ملا جنم، اس کے بعد کبھی سوچا آپ نے کہ پھر کب آؤ گے؟ آپ پہلے لوگوں کو سوچو جو ایک بار مر گئے ہیں، تو کیا کبھی وہ لوٹ کے آئیں گے پھر سے؟ ان کی وہی باتیں، وہی کام رہ جاتے ہیں یاد کہ انہوں نے کیسا کس کے ساتھ کیا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس جنم میں جو بھی کام کرتے ہو وہ آگے آپ کو اس کا پھل ملتا ہے۔ جیسے آپ جانوروں کی سیوا کرتے ہو، انسانوں کی کرتے ہو، جیسا جیسا آپ کرتے ہو آگے جا کر آپ کو بھی وہی ملتا ہے۔ اگر آج آپ اپنے انسانوں کو یا کسی جانوروں کی سیوا کرتے ہو، ان کو گھاس کھانا دیتے ہو، انسان کو جو بھی کرتے ہو اچھا، اس کا سارا پھل آپ کو آگے جا کر جب آپ مر جاتے ہو تو آگے اس کا سارا کچھ ملتا ہے۔ اگر آپ جس جانور کو جو کھلاتے ہو وہ اگلے جنم میں آ کر آپ کو دے دیتا ہے واپس۔ اگر آپ کتے کو بھی روٹی دیتے تو اگلے جنم میں وہ بھی آپ کو واپس دے دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر کسی کو کھانا دو، اس کو اچھے سے پانی دو، جو بھی دیتے ہو تو سچے دل سے دو اور پیار سے دو، کیونکہ آپ جو دیتے ہو وہی واپس ملتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا ہوتا تو یہ ہوتا۔ کبھی آپ نے سوچا جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے وہ دن کیوں بناتے ہیں، کیوں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ وہ اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہم اس کے نام پر ادھر انسانوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، جانوروں کو کسی کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں، تو وہ ادھر آگے اس کو ملے گا، کیونکہ کہیں گے کہ اس کے نام کا کھانا لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے ادھر، تبھی اس کو بھی کھانا ملتا ہے۔ تبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی مر جاتا اس کے 10 دن بناؤ، 10واں دن چوتھا جتنے بھی دن بناتے ہیں کہ اس کے نام پر کھانا کیوں کھلاتے ہیں پنڈت کو، لوگوں کو، کہ اس کو بھی آگے وہ کھانا ملے، لوگ اس کو وہاں کھانا دے کہ اس کا بھی اس کے نام کا پنیہ ہو رہا ہے، دان ہو رہا ہے، پیچھے لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں لوگوں کی تو یہی سوچ ہے کہ ہر کوئی کسی کو، ہر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر ہی تلے ہوتے ہیں، ہر ایک انسان ایک دوسرے کو دکھی کرنے پر ہی تلا ہوتا ہے۔ ان کو بھگوان کبھی یاد ہی نہیں، ان کو لگتا ہے ہم امر ہیں، ہم کبھی مریں گے نہیں۔ اور پھر جب جو مر گئے انسان تو ان کے بارے میں ایک بار سوچو کہ وہ بھی پہلے تھے کتنا سوچتے تھے، کہتے تھے ہم ہیں تو سارا کچھ ہے، لیکن جب مر جاتا ہے انسان تو پھر سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ باتیں، وہ کیا کیا جو بھی تھا وہ سارا کچھ یہیں پر رہ جاتا ہے۔ پھر جب انسان مر جاتا ہے پھر آگے کچھ بھی نہیں لیتا ساتھ میں، جو کرم کیے ہیں وہی ہوتا ہے کہ آگے اس کا پھل کیا ملے گا آپ کو۔ اس لیے آپ آج جتنے بھی پیسے جوڑنے میں لگتے ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے میں، کچھ بھی، تو وہ سارا کچھ آگے آپ کو حساب ہوتا ہے کہ آپ نے کس کو کتنا دل دکھی کیا۔ کبھی آپ نے سوچا آپ کسی کا مذاق بناتے ہو، کسی کو نیچا دکھاتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، تو بھگوان آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ اور آپ ہمیشہ اس کا بھی دل ہی دکھی کرتے ہو تو اس کا دل کیا سوچتا ہوگا؟ کیا آپ کے لیے کوئی دعا نکلتی ہوگی اس کے دل سے؟ یہی اس کے دل سے کبھی دعا تھوڑی بد دعا ہی نکلے گی کہ ایسا مذاق بنا رہا ہے۔ پھر جب کسی کی کوئی مذاق بناتا ہے تو پھر اگلے انسان سے بھی بھگوان کون سا خوش ہوتا ہے؟ بھگوان تو اسی سے خوش ہوتا ہے جس کا دل نیک ہے، صاف ہے اور اچھے کام کرتا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے تو برا کام نہ کریں اور اچھا ہی کام کریں، نیکی کریں، بھلائی کریں بس۔ آج تو ہر انسان بس اسی بات میں لگا رہتا ہے، اسی کام میں کہ ایک کے پاس جاتا ہے، اس کی باتیں لیتا ہے، دوسرے کو سناتا ہے، دوسرا تیسرے کو سناتے ہیں، بس ایسے ہی کرتے کرتے ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں اتنا مہان ہوں، دوسرا کہتا ہے میں اتنا مہان ہوں، لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ سب سے بڑا پاپ یہی ہوتا ہے کہ کسی کی بات کسی کو لگانی، کسی کی چغلی لگانا، ایسا سب کچھ کرتے ہیں تو وہ بہت بڑا پاپ ہوتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں پھر نہیں جی اس کے بعد چلتے ہیں دھوپ جلانے، پوجا کرنے،
कुछ भी करने कहते हैं नहीं जी हम भगवान को मानते हैं। फिर आपको लगता है कि भगवान कहीं से भी आपसे खुश होंगे, क्योंकि इस दुनिया में जो भी है तो भगवान का ही तो है सारा कुछ, चाहे वो इंसान है, जानवर है, पेड़-पौधे, हर चीज़ भगवान की तो है। तो फिर आप भगवान की है तो दूसरे को दुखी करते हो तो वो भी तो भगवान का ही है ना। तो भगवान देख सकते हैं क्या कभी कि ये मेरे चीज़ को दुखी कर रहा है, मेरे बनाई हुई को, तो मैं इस पर खुश होऊँगा? कभी खुश नहीं होते हैं। इसीलिए और कुछ लोग कहते हैं कि जब जैसे जानवरों की बलि चढ़ाते हैं, तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा करके क्या भगवान सच में खुश होते हैं? भगवान कहते हैं जैसे आप मेरे हो वैसे ये भी मेरे हो, तो भला मैं अपने बच्चों की बलि चढ़ाकर कहाँ कैसे खुश हो सकता हूँ? कहते हैं ये मूर्ख लोग क्या करते हैं कि हाँ जी, किसी भी जानवर की बलि चढ़ाते हैं और कहते हैं हम भगवान को खुश कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी खुश नहीं होता, मेरे नज़रों में सारे बराबर हैं, वो जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो। तो फिर मैं भला अपनों मेरे मुझे मार कर दे रहे हो तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? इसीलिए कभी भी किसी जानवर की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। जैसे आपको अपनी की फ़िक्र है, वैसे हर किसी को भी अपने-अपने की फ़िक्र होती है। कभी कई लोग सोचते हैं कि हम अपनों को बचाने के लिए किसी जानवर की बलि चढ़ाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि उसी जानवर की आपको बददुआ लगती है कि जिसके लिए तू मुझे मार रहा है, तेरे साथ भी वही होगा। इसलिए कभी भी किसी को मारने की कोशिश ना करें, ना दुखी, ना परेशान करने की कोशिश करें। जितना हो सके तो अच्छा कर्म करें, हर पक्षियों को, इंसानों को, सबको खुशी करें, भलाई करें, कभी किसी को ना मारें। जिस तरह से आप डरते हो मौत से, वैसे पक्षियों को भी डर लगता है। वो भी जीना चाहते हैं, हर जानवर जीना चाहता है, फिर क्यों मारते हो ऐसे ही फ्री में? अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आई हो, थोड़ी-सी भी अगर एक बात भी आपको इसमें अच्छी लगी हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना और हो सके तो लाइक भी ज़रूर करना। और कभी किसी को परेशान नहीं करना, ना किसी का दिल दुखी करना। जिस तरह से आपका दिल दुखी होता है, वैसे ही दूसरे का भी दिल दुखी होता है। जिस तरह से आप खुश रहना चाहते हो, वैसे ही दूसरा भी खुश रहना चाहता है। इसलिए खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश करो। कभी भी किसी को दुखी या परेशान ना करो, क्योंकि उससे भी आपका भी भला नहीं होता, भगवान आपसे नाराज़ होते हैं। और अगर भगवान आपसे नाराज़ हो गया, तो दुनिया में कोई भी आपसे खुश हो, तो क्या फ़ायदा उसका? सारा कुछ भगवान ही तो देख रहे हैं ना, आपके कर्मों का हिसाब तो भगवान ने ही देना है ना आपको। इसलिए हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट कीजिएगा। ठीक है।